آج کا یہ ہمارا لائیو سوال جواب پروگرام ہے اور آج کا ایپیسوڈ نمبر ہے 96 یعنی 96۔ پورے 100 ہونے میں 4 ایپیسوڈ باقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خیر و خوبی کے ساتھ میں، عافیت کے ساتھ میں یہ پروگرام کا سلسلہ اسی طریقے سے چلتا رہے۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کے ذریعے سے لوگوں کے مسائل کو حل فرمائے اور دین سیکھنے کا جو شوق لوگوں میں ایک پیدا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو برقرار رکھے اور دین کے مسائل سیکھ کر کے ان کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین، آج کی اتوار کی مجلس ہے اور اس میں انشاءاللہ ہم ہماری روزمرہ کی زندگی میں جو مسائل پیش آتے ہیں ان سوالوں کے جوابات کو حل کریں گے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ تو آج کی ہماری یہ مجلس ہے اور آج کی اس مجلس میں ہمارے ساتھ میں ہمارے والد محترم ہمارے ساتھ میں موجود ہیں، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ اور پچھلے ہفتے یعنی ایک ہفتہ پہلے آپ نے ہمارے والد صاحب کی قرأت سنی تھی ماشاءاللہ، جس کو آپ لوگوں نے بڑا پسند کیا، بڑا پیار و محبت آپ لوگوں نے دیا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ایسے ہی پیار و محبت بنائے رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آج کی اس مجلس کی شروعات والد صاحب کی نظم اور نعت سے ہوگی انشاءاللہ۔ اب تک تو آپ نے قرأت سنی تھی، ابھی نظم اور نعت بھی سن لیجئے گا، اور اگر آپ کو اچھی لگے، پسند آئے تو دعاؤں سے نوازیے گا۔ تو میں اپنے پروگرام کو شروع کرنے کے لیے والد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ کچھ نعتی الفاظ، کچھ نظم کے الفاظ سے ہمارے اس پروگرام کو شروع کریں، اور اس دعا کے ساتھ میں کہ اللہ تعالیٰ خیر و خوبی کے ساتھ میں اس کو پایا تکمیل تک پہنچائے۔ تو آپ حضرات سماعت فرمائیے گا، اچھی لگے تو دعائیہ جملہ ضرور کمنٹ کر دیجیے گا۔ والد صاحب کے حق میں عمر دراز کی اور اچھی صحت اور عافیت کی دعا فرما دیجیے گا۔ جی گزارش ہے کہ کچھ نعتی الفاظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، آپ سے میں بھی ایک گزارش کرتا ہوں کہ الحمدللہ یہ ایک بڑاپن کی بات ہے، اور آپ کے سامنے نعت شریف، قرآن پاک کی قرأت وغیرہ پڑھنے میں جو بھی اللہ نے مجھ ناچیز کو دیا ہے، آپ کے سامنے کبھی کبھی آتا رہتا ہوں۔ تو آپ سبھی حضرات سے دعاؤں کی درخواست ہے، اور ایک مؤدبانہ گزارش یہ ہے کہ آپ کے سامنے جب بھی کسی بیان میں، تقریر میں، نعت میں، نظم میں پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام آئے تو آپ ان پر درود ضرور بھیجیں، کیونکہ دوستو یہ بہت بڑی برکت ہے، خیر کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لیجئے آپ ایک مختصر سی نعت شریف سماعت فرمائیں۔ جب بھی دیکھے گئے مصطفیٰ گھر سے باہر نکلتے ہوئے، جب بھی دیکھے گئے مصطفیٰ گھر سے باہر نکلتے ہوئے، ابر سایہ فگن ہو گیا، ان کو دیکھا جو چلتے ہوئے، ان کو دیکھا جو چلتے ہوئے، جب بھی دیکھے گئے مصطفیٰ۔ قتل کرنے کو آئے عمر، قتل کرنے کو آئے عمر، بن کے مومن وہ لوٹے مگر، مشرک دین جتنے بھی تھے رہ گئے ہاتھ ملتے ہوئے، جب بھی دیکھے گئے مصطفیٰ گھر سے باہر نکلتے ہوئے۔
تھے شہنشاہ کون و مکان، جانتے تھے سبھی مگر تھے شہنشاہ کون و مکان، جانتے تھے سبھی مگر کس نے دیکھا ہے سرکار کو عیش و عشرت میں پلتے ہوئے، کس نے دیکھا ہے سرکار کو عیش و عشرت میں پلتے ہوئے، جب بھی دیکھے گئے مصطفیٰ گھر سے باہر نکلتے ہوئے، نار دوزخ انہیں دیکھ کر سرد پڑ جائے گی دیکھنا انشاءاللہ۔ نار دوزخ انہیں دیکھ کر سرد پڑ جائے گی دیکھنا، جس کو دیکھا ہے اللہ نے عشق احمد میں جلتے ہوئے، جس کو دیکھا ہے اللہ نے عشق احمد میں جلتے ہوئے، جب بھی دیکھے گئے مصطفیٰ گھر سے باہر نکلتے ہوئے، ابر سایہ فگن ہو گیا ان کو دیکھا جو چلتے ہوئے، سبحان اللہ۔ جس جس جگہ پہ پیارے نبی کا کلام ہو، جس جس جگہ پر پیارے نبی کا کلام ہو، ہر شخص کی زبان پہ درود و سلام ہو، ہر شخص کی زبان پر درود و سلام ہو، جس جس جگہ پہ پیارے نبی کا کلام ہو، ہر شخص کی زبان پہ درود و سلام ہو، یا رب ہر ایک روز یہی سلسلہ رہے، یا رب ہر ایک روز یہی سلسلہ رہے، مکے میں صبح ہو تو مدینے میں شام ہو، تو مدینے میں شام ہو۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم۔ یہ ماشاءاللہ والد صاحب کی بہت ہی دلنشی آواز میں آپ نے یہ کچھ نعتی اشعار سنے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ان کو بارگاہ رسالت جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا کر کے شرف قبولیت اگر ان اشعار کو مل جائے تو بہت ہی دنیا و آخرت میں خوش نصیبی اور سعادت مندی کی بات ہے۔ تو آپ حضرات بتائیے گا کہ یہ اشعار آپ کو کیسے لگے ہیں۔ اخیر میں والد صاحب نے جو 2 اشعار پڑھے ہیں تو والد صاحب نے اپنے طرز میں پڑھے ہیں، تو کچھ چونکہ میرے بھی بہت ہی پسندیدہ شعر ہیں تو میں بھی اپنے ایک لہجے میں ٹوٹی پھوٹی جیسے کیسے میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، میرا اپنا ایک لہجہ ہے ان اشعار کو پڑھنے کا، آپ سماعت فرمائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جس جس جگہ پہ پیار نبی کا کلام ہو، ماشاءاللہ، جس جس جگہ پہ پیار نبی کا کلام ہو، جس جس جگہ پہ پیار نبی کا کلام ہو، ہر شخص کی زبان پہ درود و سلام ہو، سبحان اللہ، سبحان ہر اللہ، شخص کی زبان پہ درود و سلام ہو، ماشاءاللہ، یا رب ہر ایک روز یہی سلسلہ رہے، یا رب ہر ایک روز یہی سلسلہ رہے، مکے میں صبح ہو تو مدینے میں شام ہو، ماشاءاللہ، مکے میں صبح ہو تو مدینے میں شام ہو، جائے مدینہ ہم بھی یہی ہے دعا میری، جائے مدینہ ہم بھی یہی ہے دعا میری، پیارے نبی کے روزے پہ میرا سلام ہو، پیارے نبی کے روزے پہ میرا سلام ہو، ہر شخص کی زبان پہ درود و سلام ہو، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام، اور اس کی شروعات ہم نے بطور برکت کے اور جناب آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نعتیہ اشعار سے ہم نے کی ہے، تاکہ ہماری مجلس بابرکت بھی ہو جائے اور ہم سب کے لیے یہ آخرت کا بھی ایک ذخیرہ بن جائے۔ تو چلیے ابھی اپنے پروگرام کو، جس کے لیے ہم نے یہ پروگرام رکھا ہے، روزمرہ کی زندگی میں پیش آنے والے مسائل ہیں، تو چلیے آج کے کیا سوالات ہیں آپ بہن بھائیوں کے، تو ان کو دیکھ لیتے ہیں اور اپنا یہ لائیو سوال جواب سلسلہ شروع کر دیتے ہیں۔ آج جی کیا ہے، ہیما خاتون السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ زید اشخان السلام علیکم، کیا سوکھی ہوئی مچھلی یا گوشت کھانا جائز ہے؟ آج کا پہلا سوال ہے۔ جی ہاں، جواب یہ ہے جی ہاں، سوکھی کھائی جا سکتی ہے۔ مچھلی وہ چیز ہے کہ اگر وہ مر بھی جائے، پانی میں نہیں بلکہ اس کو زندہ نکال لیتے ہیں، پھر وہ مر جاتی ہے، تو بھی اس کا کھانے کی کیا ہے، اجازت ہے۔ تو سوکھی ہوئی مچھلی یا گوشت ہو، سکھا کر کے لوگ رکھ لیتے ہیں، تو اس کی اجازت ہے۔ بلکہ ایام تشریق جو کہا گیا ہے، قربانی کے جو ایام ہیں، ایام التشریق ان کو کہا گیا ہے، تو علماء نے تشریق کی وضاحت یہ کی ہے چونکہ اہل عرب ان دنوں میں قربانی کے گوشت کو سکھا کر کے رکھ لیا کرتے تھے، تاکہ بعد میں ان کو استعمال کرے، 2 مہینے میں، 4 مہینے میں، 6 مہینے میں۔ تو ایام تشریق ان کو اس لیے کہا گیا کہ ان میں گوشت سکھا کر کے رکھ لیا جاتا تھا بعد میں استعمال کے لیے، تو وہ لوگ بھی استعمال کرتے تھے۔ تو اگر آج کے زمانے میں بھی ان کو سکھا کر کے رکھ لیا جائے بعد میں استعمال کرنے کے لیے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جائز ہے۔ بہت سارے لوگوں کو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ 6 مہینے تک استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے بڑے بھائی ہیں مولانا مسرور احمد، وہ بتاتے ہیں کہ جی ہر سال 6 مہینے کے بعد میں ایک شخص مجھے قربانی کا گوشت گھر سے بنا کر کے بھیجتا ہے، اور بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہے کہ مولانا یہ 6 مہینے یہ قربانی کا گوشت ہے، یہ قربانی کا گوشت ہے، 6 مہینے کے بعد بنا کر کے بھیجتا ہے۔ مطلب یہ کہ میں واحد ایسا خوش نصیب آدمی ہوں کہ جس کے یہاں 6 مہینے ہو گئے اور ابھی بھی گوشت باقی ہے۔ تو لوگ اسٹور کر کے رکھتے ہیں، آج کل فریج وغیرہ کی سہولتیں ہو گئی ہیں، تو چیزوں کو محفوظ رکھنا بڑا آسان ہے، تو بہرحال جائز ہے۔ حبیبہ بنت رفیق السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ زید خان، کیا گوشت کا اچار کھانا جائز ہے؟ جی، اچار بنا کے بھی کھا سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، آپ اس کو بھون کر کے کھائیں، اچار بنا کر کے کھائیں، تل کر کے کھائیں، تو جیسے آپ کی مرضی ہے آپ اس کو کھا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور کیا کہہ رہے ہیں، اگلا سوال ہے، ناپاکی کی حالت میں اگر کسی مرد کا انتقال ہو گیا تو کیا اسے کافروں میں شمار کیا جائے گا؟ جی نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ اغلط العوام میں سے ہے، لوگوں میں اس طرح کی باتیں مشہور ہو گئی ہیں۔ اصل میں شریعت کا منشا یہ ہے کہ ناپاکی کے بعد جتنی جلدی ممکن ہو سکے آدمی کو غسل وغیرہ سے فارغ ہو جانا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی ناپاکی کی حالت میں ہے اور اتنا وقت گزر جا رہا ہے کہ نماز قضا ہو جائیں، تو یقیناً وہ بندہ گنہگار ہوگا۔ تو اس طرح کی چیزوں سے ڈرانے کے لیے بڑے لوگ اس طرح کی باتیں کہتے تھے کہ بھئی اگر اسی حالت میں ناپاکی میں آدمی کا انتقال ہو جائے تو شاید کافروں میں شمار ہو، لیکن وہ آدمی کو ترغیب دینے کے لیے، ڈرانے کے لیے تھا، شریعت میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ آدمی کی موت کب آئے گی اس کو پتہ نہیں ہے، اگر اس کو پتہ ہو میری موت آنے والی ہے تو وہ پہلے ہی غسل کر لے گا، تو پتہ ہی نہیں ہے کہ موت کب آئے گی، آدمی ناپاکی کی حالت میں تاشنک موت آ گئی ہے تو اس میں اس کا قصور تھوڑا ہی ہے۔ تو اس لیے اگر ناپاکی کی حالت میں انتقال ہو جائے
تو یہ مسئلہ غلط ہے. جو لوگوں میں مشہور ہے کہ کافروں میں شمار ہوگا، ایسا نہیں ہے، وہ مسلمان ہی شمار ہوگا. اسے غسل بھی دیا جائے گا، کفن بھی دیا جائے گا، اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی کیا جائے گا. جی آگے چلیے. مبین قادری السلام علیکم مفتی صاحب. جی وعلیکم السلام. انٹرسٹ کے پیسے سے گاڑی کا تھرڈ پارٹی انشورنس بنا سکتے ہیں کیا؟ جو انشورنس ہمارے کسی کام کا نہیں ہوتا، صرف ٹریفک حوالدار کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے. جی انشورنس کے پیسے کا اس میں انٹرسٹ کے پیسے کا اس میں استعمال نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ انشورنس آپ کی گاڑی کے لیے ہے، آپ کی گاڑی کی سیفٹی کے لیے اور دوسری چیزوں کے لیے ہے. اور انٹرسٹ کا جو پیسہ ہے وہ غریبوں میں صدقہ کیا جائے گا، وہ آپ اپنے ذاتی استعمال میں نہیں لا سکتے. ہر وہ چیز کے جس سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں، ہر اس چیز میں سود کا پیسہ، انٹرسٹ کا پیسہ آپ نہیں استعمال کر سکتے ہیں. اسی لیے کہا ہے کہ انٹرسٹ کے پیسے کا واحد حل ہے غریبوں میں صدقہ خیرات کر دینا. تو غریبوں میں صدقہ خیرات کر دینا ہی اس کا واحد حل ہے، اس میں آپ نہیں دے سکتے ہیں. محمد جنید السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہمارا منزل 3 جمعہ چھوڑنے سے کیا مسلمان کافر بن جاتا ہے؟ جی نہیں، ایسا بھی نہیں ہے. حدیث میں کہا گیا ہے کہ جو بندہ غفلت اور لاپرواہی میں 3 جمعے چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بدبختی کی مہر اس کے دل پر لگ جاتی ہے. یا تو مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں اب خیر کی باتیں نہیں گھسیں گی، اس کے دل میں اب خیر کی باتیں نہیں آئیں گی. یہ مطلب ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کافر ہو جائے گا. لوگوں میں جو مشہور ہے یہ کہ 3 جمعہ چھوڑ دینے سے کافر ہو جاتا ہے، تو یہ غلط مشہور ہے، ایسا نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ واقعی آدمی کی محرومی اور بدنصیبی کی بات ہے کہ ایک جمعہ چھوٹا، دوسرا چھوٹا، تیسرا چھوٹا، مطلب اس کو پرواہ ہی نہیں ہے. جمعہ جو تمام دنوں کا سردار ہے، جمعے کی نماز جو ہفتے میں جتنی نمازیں ہیں تمام نمازوں سے افضل ہے، تو اتنا بابرکت دن ہے، اتنی بابرکت نماز ہے، فضیلت والی نماز ہے. اور آدمی ہفتے بھر میں بھی اگر ایک نماز وہ نہ پڑھ سکے، جمعے کی نماز اتنی اہمیت والی نماز ہے، اگر اس کو نہ پڑھ سکے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی محرومی میں، بدقسمتی میں کیا شک ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے کہا گیا کہ تہاونن یعنی سستی لاپرواہی میں جمعے چھوڑتا جا رہا ہے، جمعے چھوڑتا جا رہا ہے، تو فرمایا کہ اس کے دل پر گناہ کا ایک مہر اور نقطہ لگ جاتا ہے، جس سے پھر آگے خیر کی توفیق اس کو نہیں ملتی ہے. یہ مطلب ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ کافر ہو جائے گا. راحت علی کہہ رہے ہیں السلام علیکم، زوا کو زواد پڑھنا کیسا ہے؟ جی دیکھیں، زواد اور دواد 2 طریقے ہیں ہمارے یہاں زوا کو ادا کرنے کے. سواد اور دواد. تو جو دواد ہے اس کو ادا کرنے کے 2 طریقے ہیں. ایک تو دواد یعنی دال کی آواز آتی ہے موٹی، دال کو موٹا کر دیجیے آپ، اور ایک زواد کی آواز آتی ہے، زال کو موٹا کر دیجیے، زواد. تو دونوں طریقے سے پڑھنا صحیح ہے. دواد بھی صحیح ہے اور زواد بھی صحیح ہے. دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، جیسے چاہے آپ پڑھ لیجیے گا. عاطف السلام السلام علیکم مفتی صاحب. جی وعلیکم السلام. مزمل انعامدار السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سوال ہے عمرہ میں جو غلطی پر دم، صدقہ وغیرہ کھانا دینا، صدقہ فطرہ میں ریال کتنا دینا بتائیے. آپ سے صحیح سے سوال آپ نے کیا. دیکھیے عمرہ میں صدقہ مطلب کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں آپ کو صدقہ دینا پڑتا ہے. جیسے غلطی سے حالت احرام میں بال توڑنا اکھاڑنا منع ہے، لیکن ٹوٹ گئے ہیں، تو 2-3 بال ٹوٹے ہیں، تو اس کے بدلے میں آپ کچھ صدقہ خیرات کر دو. صدقہ خیرات آپ کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ نے ریال میں پوچھا ہے تو آپ ریال میں آپ 5 ریال دے دو، 10 ریال دے دو، ٹھیک ہے، 5-10 ریال کی قیمت کا آپ دے دو. کیونکہ اگر ہمارے یہاں ایک صدقہ فطر کی اگر ہم رقم نکالیں تو 100-150 روپیہ ہوتا ہے. صدقہ فطر کی رقم نکالیں تو 100-150 روپیہ ہوتا ہے. اور اسی کو اگر آپ ریال میں کنورٹ کریں گے تو وہی 10 ریال کے آس پاس بیٹھتے ہیں. 200 روپے 10 ریال کے آس پاس بیٹھتے ہیں. تو اس لیے 5 ریال 10 ریال آپ صدقہ میں دے دیں. جبکہ اس صورت میں عمرہ میں غلطی ہو گئی اور اس کی وجہ سے صدقہ وغیرہ دینے کو ہم کو کہا گیا ہے. اور اگر دم دینا لازم ہے تو پھر اس کو تو آپ کو قربانی ہی کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، جو بھی قربانی وہاں کرتے ہیں بھیڑ کی، دمبے کی یا اونٹ وغیرہ کی، جو بھی قربانی آپ کو کروانی ہے تو پھر وہ قربانی ہی کرنی پڑے گی. قربانی کے بدلے ریال نہیں چلے گا کہ آپ قربانی نہ کروائیں. اتنی رقم جتنے میں قربانی ہوتی ہے اتنی رقم آپ غریبوں میں دے دیں. یاد رکھیں یہ نہیں چلے گا. بہت سارے اعمال ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے دم دینا لازم ہوتا ہے. جیسے ایک مسئلہ ایک صاحب کے ساتھ میں پیش آیا، یا کسی نے طواف کے چکر چھوڑ دیے، برابر طواف کے چکر پورے نہیں کیے ہیں، یا سعی نہیں کی ہے، ٹھیک ہے، یا حلق کیے بغیر ایسے ہی حلال ہو گیا. تو بہت ساری شکلیں ہیں جن کی وجہ سے دم دینا لازم ہوتا ہے. تو اگر دم آپ کے ذمہ لازم ہوا ہے تو پھر دم ہی دینا پڑے گا، یعنی قربانی ہی کروانی پڑے گی، اور وہ بھی حدود حرم میں. یعنی کہ آپ اپنے گاؤں میں فون کر کے کہہ دیجیے میری طرف سے قربانی کر دو، یہ نہیں چلے گا. بلکہ جو حدود حرم ہے اسی میں آپ اپنی طرف سے کسی کو وکیل بنائیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی وطن واپس لوٹ کے آ گیا اور بعد میں اسے معلوم پڑا کہ جی مجھے تو دم دینا تھا، تو اب کیا کرے گا؟ تو وہاں فون کر کے سعودی میں کسی جاننے والے پہچان والے کو یا کسی تنظیم کو فون کر کے، جو وہاں پر تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، ان کو بولیں کہ بھائی میں آپ کو اتنا اس کا ہدیہ میں آپ کو پے کر رہا ہوں، بھیج رہا ہوں، اور آپ میری طرف سے حدود حرم میں ایک دم یا قربانی کروا دیجیے.
ٹھیک ہے. تو اگر قربانی لازم ہوئی ہے تو وہ بھی وہیں آپ کو ادا کرنی ہے. صدقہ وغیرہ کرنا ہے تو وہ بھی وہاں ادا کرنا ہے. صدقہ وغیرہ ہے وہ آپ ریال میں دے سکتے ہیں, باقی قربانی آپ کو جانور ہی کی کروانی پڑے گی. اگلا کیا کہہ رہے ہیں, ماشاء اللہ بہت خوب پڑھا ہے, اللہ سب حج اور عمرہ نصیب فرمائے. جی اللہ سب کو حج عمرے کی توفیق نصیب فرمائے, آمین ثم آمین. محمد جنید کہہ رہے ہیں کہ جنید کیا کہہ رہے ہیں, نیک بیوی کا مل جانا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے, کیا یہ کہنا صحیح ہے؟ نکاح کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جس نے نکاح کر لیا تو اس کا آدھا دین مکمل ہو گیا ہے. فلیتق اللہ فی النصف الباقی, کہ باقی جو آدھا دین بچا ہے اس میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے. تو نکاح کے بارے میں ہے, نیک بیوی کے بارے میں نہیں ہے. نیک بیوی کے بارے میں یہ کہا گیا خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ, کہ نیک بیوی دنیا کی جو قیمتی چیزیں ہیں ان میں سب سے قیمتی چیز ہے. دنیا میں جو بھی قیمتی چیزیں ہیں ان میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ نیک بیوی کا مل جانا. تو یہ تو کہہ سکتے ہیں آپ, ٹھیک ہے, جیسا کہ حدیث کے اس سے مفہوم ہوتا ہے. اور بہرحال یہ خوش نصیبی کی بات ہے کہ اگر کسی کو نیک بیوی مل جائے, ورنہ آج کل تو کہتے ہیں نا کہ جس نے شادی کر لی وہ بھی پچھتا رہا ہے اور جس نے نہیں کی وہ بھی پچھتا رہا ہے. کرنے والا اس لیے پچھتا رہا ہے یار میں نے کیوں کر لی ہے, اور جس نے نہیں کیا وہ اس لیے پچھتا رہا ہے کہ یار میری اب تک ہوئی کیوں نہیں ہے. تو اس لیے دونوں طرف کے مسئلے ہیں. باقی یہ ہے کہ جس کو نیک بیوی مل جائے تو اس کی ہی خوش نصیبی ہے. اس لیے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب نکاح کے لیے بچی دیکھنے جاؤ, لڑکی دیکھنے جاؤ, تو اس میں کیا دیکھو؟ سب سے پہلے دینداری دیکھو. فرمایا تنکح المرأۃ لاربع, 4 چیزوں کی وجہ سے عورت سے نکاح کیا جاتا ہے. لمالہا, اس کے مال کی وجہ سے, ولجمالہا, خوبصورتی کی وجہ سے, ولحسبہا, اس کے حسب نسب کی وجہ سے, اور ولدینہا, اور اس کے دین کی وجہ سے. تو 4 باتوں کی وجہ سے ہم کسی بھی عورت کو چوز کرتے ہیں, پسند کرتے ہیں نکاح کے لیے. آپ نے فرمایا فظفر بذات الدین, کہ لوگوں دیندار عورت سے شادی کر کے کامیاب ہو جا. تو کامیابی کس میں ہے؟ دینداری میں ہے. اس لیے کہ دینداری میں وہ آپ کو بھی سمجھے گی, آپ کے حقوق کو بھی سمجھے گی, آپ کے بہن بھائیوں کے حقوق کو بھی سمجھے گی, ماں باپ کے حقوق کو بھی سمجھے گی, گھرداری کو بھی سمجھے گی, آپ کی ناراضگی سے بھی ڈرے گی. ہر چیزوں کا وہ خیال رکھے گی اگر دینداری اس کے اندر ہوگی تو. اور اگر اس کے اندر دینداری نہیں ہے تو پھر آئے دن لڑائی جھگڑے ہوتے رہیں گے اور مسئلے پیش آتے رہیں گے. تو اس لیے نیک بیوی کا مل جانا, اس لیے فرمایا گیا خیر متاع الدنیا, کہ دنیا میں سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ المرأۃ الصالحہ, نیک بیوی کا مل جانا ہے. جبکہ شوہر نافرمان ہو, آدھا ایمان ہو, دیکھیں آدھا ایمان والے تو بات ہو گئی ہے. شوہر نافرمان ہو, دیکھیں شوہر بھی, عورت کی طرف سے بھی یہی مسئلہ ہے کہ جب عورت کے لیے کوئی رشتہ آئے تو اس کو کیسا شوہر چاہیے, تو اس کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے کہ وہ بھی ایسے لڑکے کو پسند کرے کہ جو دیندار ہو. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے عموماً, لڑکی میں خوبصورتی دیکھی جاتی ہے کہ لڑکی خوبصورت ہو, بس وہ کیسی بھی ہو, اس میں کوئی بھی عیب ہو, کیسی بھی ہو, لڑائی جھگڑے کرنے والی کیسی بھی کیوں نہ ہو, کسی بھی خاندان سے کیوں نہ ہو, مطلب نہیں ہے, بس خوبصورت ہونی چاہیے. اور لڑکے میں مالداری دیکھی جاتی ہے کہ لڑکا مالدار ہونا چاہیے, اچھے بینک بیلنس ہونے والا ہونا چاہیے. ہمارے یہاں یہ 2 بڑی مسٹیکس کی جاتی ہیں رشتہ اور نکاح دیکھنے میں. زمین جائیدادیں ہونی چاہیے, بینک بیلنس ہونی چاہیے, پراپرٹی ہونی چاہیے, اپنا گھر اپنی گاڑی ہونی چاہیے. یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں لڑکے میں, حالانکہ گھر ان چیزوں سے نہیں چلتا ہے. کتنے گھرانے ایسے ہیں, ارب پتی ہیں, کھرب پتی ہیں, مگر گھر کے ان کے شادی بیاہ کے معاملے صحیح نہیں ہیں. آئے دن گھر میں لڑائی ہوتی رہتی ہے, ٹھیک ہے, بہویں ان کے طلاق اور بچے ان کے طلاق لیے بیٹھے ہیں. تو خوشی کا تعلق وہ مالداری سے نہیں ہے, پیسوں سے نہیں ہے, خوبصورتی سے بھی نہیں ہے. خوبصورتی کو آدمی 2 دن دیکھے گا, 4 دن دیکھے گا, 10 دن دیکھے گا, زندگی بھر تو خوبصورتی کو چاٹنے والا ہے نہیں. پھر یہ زندگی ہے, عمر ہوتی جاتی ہے اور اسکن میں جھریاں پڑتی جاتی ہیں, چہرے کے اندر بدلاؤ ہوتے جاتے ہیں, بیماریاں آتی ہیں, چہرے مرجھا جاتے ہیں. تو یہ تو خوبصورتی حسن و جمال یہ چند دنوں کا ہے, اس کے بعد میں کیا ہے, عادت و اخلاق کی کام آنے والی چیزیں ہیں. تو اس لیے فرمایا گیا کہ سب سے پہلے لڑکے میں بھی لڑکی میں بھی دینداری کو دیکھنا چاہیے. اگر آپ نے دینداری نہیں دیکھی ہے, آپ نے صرف لڑکی میں خوبصورتی دیکھی ہے, لڑکی نے لڑکے میں مالداری دیکھی ہے, تو یاد رکھیے ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی کامیاب ہو جائے, مگر حدیث میں تو ایسا نہیں فرمایا گیا, بلکہ کامیابی کہاں فرمائی گئی؟ فظفر بذات الدین, دینداری کے اندر کامیابی کو فرمایا گیا. تو اس لیے پہلے ہی رشتے کے وقت میں لڑکی کو بھی انتخاب کرنا چاہیے کہ میرا ہونے والا شوہر دیندار ہو, نمازی ہو, عادت و اخلاق کا پابند ہو, ماں باپ کا فرما بردار ہو. یہ ساری چیزیں لڑکے میں دیکھنی چاہیے, تب جا کے اس کی شادی مطلب اس سے شادی کے لیے ہاں کرنی چاہیے. اب ظاہر ہے کہ اگر نافرمان ہے تو پھر اس کے لیے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اس کے اعمال کو, معاملات کو سدھار دے. کسی کا شوہر نافرمان ہے تو عورت دعا کرے, عورت نافرمان ہے تو شوہر کو دعا کرنی چاہیے, ٹھیک ہے. تو اور آپسی صلاح مشورے سے معاملات کو سلجھانا چاہیے. آگے چلیے, ہمارا منزل کہہ رہے ہیں ہنس کر یا مذاق میں طلاق بولنے سے طلاق پڑ جاتا ہے کیا؟ جی ہاں, حدیث میں فرمایا گیا 3 چیزیں ایسی ہیں کہ
کہ ان کو مذاق میں بولو تو بھی واقع ہو جاتی ہیں اور سیریسلی بولو تو بھی ہو جاتی ہیں، جن میں سے فرمایا ایک تو النکاح نکاح ہے، والطلاق طلاق ہے، اور العتاق یعنی غلام باندیوں کو آزاد کرنا۔ غلام باندی کو آزاد کرنا تو آج کے زمانے میں نہیں ہے، لیکن یہ دو چیزیں آج بھی ہیں۔ تو اگر کسی مجلس میں کہیں پر دو گواہ مسلمان عقل مند بالغ مرد موجود ہوں اور لڑکا لڑکی بھی موجود ہوں اور وہ ہنسی مذاق میں ایجاب و قبول کر لے، ایجاب و قبول کا مطلب ایک کہ میں نے تم سے نکاح کر لیا، دوسرا کہتے میں نے قبول کر لیا، اور دو گواہ وہاں پر موجود ہے اس وقت میں جو سن رہے ہیں کہ ہاں یہ لوگ نکاح کر رہے ہیں، تو علماء فرماتے ہیں نکاح ہو گیا ہے۔ ایسے ہی طلاق کا مسئلہ ہے، ہنسی مذاق میں سے بول دیا جا تیرے کو طلاق دیا، جا میں نے تجھے رکھتا تجھے طلاق ہے، طلاق ہے، ہنسی مذاق میں باتوں باتوں میں ہو گیا، علماء فرماتے ہیں تو بھی طلاق ہو گئی۔ تو یہ دو چیزیں بڑی خطرناک ہیں، نمبر ایک طلاق کا مسئلہ ہے، نمبر دو نکاح کا مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہاں الٹا ہو گیا ہے، مسئلہ یہاں الٹا ہو گیا ہے۔ ہمارے یہاں طلاق لوگ یوں سمجھتے ہیں جب تک کہ کوئی گواہ نہیں ہوگا تب تک کہ طلاق نہیں ہوگی، حالانکہ یہ چیز غلط ہے۔ اگر اکیلے میں بھی آدمی طلاق دے، بیوی بھی سامنے نہ ہو، وہ طلاق دے دے اور اقرار کر رہا ہے میں نے طلاق دی ہے تو طلاق پڑ گئی ہے، عورت ہو نہ ہو، گواہ تو بہت دور کی بات ہے۔ اور نکاح کا مسئلہ یہ ہو گیا لوگ چھپاتے نکاح کر رہے ہیں، لوگ چھپ چھپ کے نکاح کر رہے ہیں، کہ یہاں تک کہ لوگ آن لائن نکاح کر رہے ہیں، واٹس ایپ پہ فیس بک پہ نکاح ہو رہے ہیں ویڈیو کالنگ پہ، کہ صرف لڑکا ہے لڑکی ہے اور کوئی تیسرا بندہ ہے ہی نہیں، جبکہ نکاح میں گواہ ہونے چاہیے، طلاق میں گواہ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اور دلیل کیا بنا دے کہ جی اللہ سے بڑا گواہ کون ہے، اللہ سے بڑا گواہ کون ہے؟ تو بھائی سوال یہ ہے کہ دنیا والوں کے سامنے آپ کیسے پروف کرو گے؟ اللہ تعالیٰ تھوڑا یہ گواہی دیں گے کہ ہاں میرے سامنے انہوں نے نکاح کیا تھا۔ معاشرے میں رہنا ہے، سماج میں رہنا ہے، دو اجنبی آدمی ایک ساتھ رہ رہے ہیں تو انگلیاں تو اٹھیں گی نا۔ جب انگلیاں اٹھیں گی تو آپ کے پاس پروف کیا ہے، آپ کے پاس میں ایویڈینس کیا ہے، کس کے سامنے آپ نے نکاح کیا ہے، یہ حلال رشتہ آپ کا ہوا کیسے ہے، تو آپ کے پاس کیا ایویڈینس ہوگا؟ کوئی ایویڈینس آپ کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے شریعت نے چونکہ یہاں پر الزام لگنے کا خطرہ ہے تو نکاح میں گواہ کو ضرور قرار دے کہ گواہ ہونے چاہیے۔ اور طلاق میں جب مرد خود ہی اقرار کر لے، جب مجرم خود ہی کہہ دے بھائی میں نے مارا ہے تو بات ختم ہو گئی ہے، مجرم کا اقرار کافی ہے۔ تو طلاق میں مرد کا اقرار کر لینا کافی ہے، وہ بولتا ہے میں نے طلاق دی، بات ختم، عورت ہو گواہ ہو نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، جبکہ نکاح میں گواہ ہونے چاہیے، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ مسئلہ ہے۔ مذاق میں طلاق بھی ہو جاتی ہے، مذاق میں نکاح بھی ہو جاتا ہے، بس یہ ہے کہ نکاح میں گواہ ہونے چاہیے اور طلاق میں گواہوں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے کسی کو اللہ کا واسطہ یا قسم دینا کیسا ہے؟ بھئی اللہ کا واسطہ یا قسم دینا مناسب نہیں ہے۔ مناسب اس لیے نہیں ہے کہ آپ تو اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے، اپنی حاجت کو پوری کرنے کے لیے، اپنا کام نکالنے کے لیے اس کو اللہ کا واسطہ دے رہے ہیں یا قسم دلا رہے ہیں، لیکن سامنے والے کی کیا مجبوری ہے وہ آپ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ سامنے والے کی کیا مجبوری ہے وہ آپ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس لائق نہ ہو اور آپ خام خواہ میں اس کو قسم دے کر کے اس کو بدتکلف اس چیز کا آپ مکلف بنا رہے ہیں جس کا وہ مکلف نہیں بننا چاہتا ہے، وہ ذمہ دار اس کو دینا چاہتے ہیں جو وہ ذمہ داری اٹھانا، مطلب وہ اس ذمہ داری کے اٹھانے کے لائق نہیں ہے، تو اس لیے کسی کو قسم نہیں دینی چاہیے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ بھئی وہ بندہ اس لائق ہے یا آپ کے راز افشا ہونے کا خطرہ ہے، ڈر ہے، آپ کے راز کھولے جا سکتے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ آپ اس کو قسم دے دیں بھئی تجھے قسم کھا لے تاکہ وہ کسی اور کے سامنے جا کر کے بیان نہ کرے۔ اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ سب کے سامنے بتاتا پھرے گا، بیان کرتا پھرے گا، جھوٹا آدمی ہے، اگر اس طرح کا کوئی خطرہ ہو تو احتیاطاً کھلا دی جائے تو ایک الگ بات ہے، لیکن باقی اس طریقے سے کسی سے قسم وغیرہ یا عہد اس طریقے سے نہیں لینا چاہیے۔ محمد بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ مفتی صاحب اگر کسی نے کہا کہ آپ کو قسم ہے اگر آپ ایسا کام کرو تو کیا اس سے؟ دیکھیں قسم کھانے سے مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی چیز کو لے کر کے قسم کھا لی ہے تو اب قسم کو پورا کرنا واجب ہے، یعنی جس چیز کی قسم کھائی ہے تو اس کو پورا کرنا واجب ہے۔ اگر قسم کھا کر کے وہ کام پورا نہیں کیا تو پھر کفارہ آپ کو دینا پڑے گا، کفارہ یمین جس کو کہا گیا قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے۔ ٹھیک ہے، تو قسم کھا کر کے جب کوئی بات بول دی گئی ہے تو یا تو اس کو پورا کرو، اور اگر اس کو نہیں کر رہے ہو، قسم توڑ دی ہے تو اس کا کفارہ ادا کرو، لیکن یاد رکھیے قسم کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو قسم ہے یہ کہنے سے قسم معتبر نہیں ہوگی، بلکہ جب تک کہ یوں نہ کہے اللہ کی قسم میں ایسا نہیں کروں گا، اللہ کا نام لے کر قسم نہ کھائے، تو جب تک کہ یوں نہ کہے کہ اللہ کی قسم میں ایسا نہیں کروں گا یا مجھے ایسا کرنا ہے، اللہ کی قسم میں ایسا کروں گا یا مجھے ایسا کرنا ہے، تب تک کہ قسم معتبر نہیں ہوگی۔ بہت سارے لوگ صرف یوں سمجھتے ہیں کہ تجھے قسم ہے تو آئندہ کبھی اس گھر میں نہیں جائے گا، تو یاد رکھیے اس قسم کا اعتبار نہیں ہے، یہاں اللہ کا نام آیا ہی نہیں ہے۔ بہت سارے کیا کہتے ہیں تجھے تیرے ماں باپ کی قسم، تجھے تیرے ماں باپ کی قسم، تجھے تیرے سر کی قسم۔ یاد رکھیے ان قسموں کا اعتبار نہیں ہے، اگر کوئی اس طریقے سے قسم کھا بھی لیتا ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر احکام کا مدار بھی نہیں ہوگا۔
بلکہ قسم جب ہی معتبر مانی جائے گی جب اللہ کی قسم کھا کر کے گیا ہے کہ اللہ کی قسم تو اس گھر میں نہیں جائے گا، اللہ کی قسم تو اس سے بات نہیں کرے گا، اللہ کی قسم میں ایسا نہیں کروں گا، اللہ کی قسم میں ویسا نہیں کروں گا، تو قسم معتبر ہوگی۔ یا تو آدمی قرآن کی قسم کھاتا ہے کہ قرآن کی قسم میں کبھی دوبارہ وہاں پلٹ کر نہیں جاؤں گا، تو قرآن کی قسم کھاتا ہے قرآن کا نام لے کر کے، تو وہ معتبر ہو جائے گی۔ اللہ کی قسم کھاتا ہے تو وہ بھی معتبر ہو جائے گی۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ کعبے کی اگر کوئی قسم کھا لیتا ہے کہ بھئی کعبے کی قسم، تو وہ قسم بھی معتبر ہو جائے گی۔ باقی حدیث میں فرمایا گیا کہ من اراد ان یحلف، جو قسم کھانے کا ارادہ کرے، جو قسم کھانا چاہے کسی بات پر، فلیحلف باللہ، تو وہ اللہ کی قسم کھائے۔ تو حدیث میں فرمایا گیا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کی ذات سب سے بڑی ذات ہے۔ جب کسی معاملے میں اللہ کو گارنٹر بنا دیا، ضمانتی بنا دیا، اللہ کی قسم کھا لی تو بات ختم۔ تو اللہ ہی سب سے بڑا ہے ہمارے لیے۔ لیکن ہمارے عام دیار میں قرآن کو بھی بہت بڑا درجہ دیتے ہیں، کعبے کو بھی بہت بڑا درجہ دیتے ہیں، یہاں تک کہ بعض علماء نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کا بھی اعتبار کیا ہے۔ اگر کوئی حضور کی قسم کھا کر کے کوئی بات کہہ دے تو اس کو بھی مان لیا جائے گا، چونکہ یہ تمام چیزیں ہر مسلمان کے نزدیک محتم بالشان ہیں، ان کو بہت بڑا سمجھتے ہیں ہمارے یہاں۔ تو ظاہر ہے کہ جب اتنی بڑی کسی چیز کی قسم کھائی جائے گی تو مطلب یہ ہے کہ وہ جو جس بات پہ قسم کھا رہا ہے اس کو پورا کرنے کا اس کا ارادہ ہے۔ تو یہ 3-4 چیزیں ہیں کہ قسم تو معتبر ہوگی۔ باقی اگر کوئی ایسے ہی بول دے تجھے قسم ہے، میں قسم کھاتا ہوں تیرے سر کی قسم، ماں باپ کی قسم، تو ان قسموں کا اعتبار نہیں ہے۔ یہ ٹوٹ بھی جائیں تو پھر کوئی کفارہ وغیرہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اللہ کی قسم، قرآن کی قسم، حضور کی قسم وغیرہ کھاتا ہے پھر توڑ دیتا ہے تو پھر اس کو کفارہ دینا پڑے گا۔ یہ ہے قسم کا مسئلہ۔ جی چلیے، اور ایم ڈی مصروف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور کیا کہہ رہے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ میں آپ کو قسم دیتا ہوں اگر آپ نے ایسا کام کیا۔ جی وہ میں اس کی وضاحت پہلے ہی کر چکا ہوں کہ اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی اس طریقے سے سوال جواب کرتا بھی ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، نہ اس کے اوپر احکام کا مدار ہوگا، ٹھیک ہے، تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ قسم اس طریقے سے کھانی چاہیے جیسے میں نے ابھی وضاحت کی ہے آپ کے سامنے۔ فیضان قاسمی آفیشل کہہ رہے ہیں اگر کوئی شخص تکبیر تحریمہ کہے بغیر جماعت میں شریک ہو گیا تو کیا اس کی نماز ہوگی، حالانکہ اس نے دونوں ہاتھ اٹھائے ہیں؟ صرف دونوں ہاتھ اٹھانا تکبیر تحریمہ نہیں ہے، بلکہ تکبیر تحریمہ ہے اللہ اکبر کہنا۔ تو لفظ اللہ اکبر کہنا اصل میں تحریمہ ہے، ہاتھ اٹھانا تحریمہ نہیں ہے۔ تو اگر کسی نے زبان سے اللہ اکبر نہیں بولا ہے اور ہاتھ اٹھا کر کے بس ایسے ہی شامل ہو گیا ہے تو یاد رکھیے اس کی نماز نہیں ہوگی، چونکہ تکبیر تحریمہ کہنا فرض ہے، تکبیر تحریمہ کہنا فرض ہے۔ ہاں اگر کوئی زبان سے اللہ اکبر کہہ کر کے، زبان سے اللہ اکبر کہہ کر کے نماز میں شامل ہو جائے اور ہاتھ نہ اٹھائے تب تو وہ نماز میں شامل ہو گیا، اس کی تکبیر تحریمہ معتبر ہو گئی، یعنی ہاتھ نہ اٹھائے تو چل جائے گا لیکن زبان سے الفاظ نہ بولے تو نہیں چلے گا۔ تو زبان سے الفاظ بولنا ضروری ہے، تو تکبیر تحریمہ الفاظ بولنا یہ فرض ہے اور ہاتھ اٹھانا یہ سنت ہے، ہاتھ اٹھانا یہ سنت ہے۔ تو اگر کوئی ہاتھ نہ اٹھائے مگر الفاظ بول دے تو اعتبار ہے، اور الفاظ نہ بولے تو ہاتھ کتنے ہی اٹھا دے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے تکبیر تحریمہ کا۔ ہمارا منزل کہہ رہے ہیں گاؤں کے اندر ایک رواج چل چکا ہے کہ جو امام کو درماہ دے گا اسی کی قربانی کا گوشت دیا جائے گا، اسی کو کیا جو امام کو درماہ دے گا، درماہ کیا مطلب کیا، یہ کیا لکھا ہے بھائی آپ نے؟ اس کو تھوڑا سا آسان الفاظ میں اچھا جی ایم ڈی مصروف پوچھ رہے ہیں ہمارے برابر میں کوئی؟ جی یہ ہمارے برابر میں ہمارے والد محترم تھے، اور آج کا جو پروگرام تھا ہمارا وہ والد صاحب کی نظم اور نعت سے شروع ہوا ہے، نعتی الفاظ کچھ والد صاحب نے پڑھے تھے، تو وہ آپ بعد میں پروگرام کے شروع میں آپ جا کر کے سن لیجئے گا۔ تو ہمارے والد صاحب کی، یہ ہمارے والد محترم ہیں، ان کا نام ہے قاری محمد ہارون بدر صاحب، قاری محمد ہارون بدر صاحب۔ اور ماشاءاللہ والد صاحب کو ایک مرتبہ کرناٹکا میں ایک بڑا قرات کا مسابقہ ہوا تھا، وہاں کی انجمن اسلام ایک کالج ہے، انجمن اسلام کا شاید اس کا نام ہے، بہت بڑا کالج ہے کرناٹکا میں، بیجاپور سٹی ڈسٹرکٹ کے اندر۔ تو وہاں پر ماشاءاللہ والد صاحب نے قرات کی تھی، تو اس میں فرسٹ نمبر کا انعام آپ کو ملا تھا۔ اس کا جو کہہ لیجیے سرٹیفکیٹ جو ہے وہ آج بھی ہمارے گھر میں لٹکا ہوا ہے، کئی سال پرانی بات ہے، 20 سال پرانی بات ہے۔
2 ہفتے پہلے والد صاحب نے قرات کی تھی ماشاءاللہ، وہ 2 ہفتے پہلے والا، پچھلے ہفتے تو نہیں تھے ساتھ میں، اس سے پہلے ہفتے میں تھے، تو اس میں قرات کی تھی، آپ اس کو بھی سن لیجئے گا۔ اور آج کی اس مجلس میں والد صاحب نے کچھ نعتیہ اشعار کہے ہیں، تو وہ بھی آپ بعد میں سن لیجئے گا۔ تو یہ ہمارے والد محترم تھے ساتھ میں۔ مبین قادری جزاک اللہ خیر، اچھا جی جزاک اللہ۔ ایم ڈی مصروف، شادی میں مہر کتنا رکھنا چاہیے؟ مرد کی حیثیت دیکھ کر کے مہر رکھنا چاہیے کہ مرد کی حیثیت کتنی ہے، وہ کتنا دے سکتا ہے۔ وہ 10,000 دے سکتا ہے تو 10,000 رکھو، 20,000 دے سکتا ہے 20,000 رکھو، 50,000 دے سکتا ہے تو 50,000 رکھ لو۔ تو جیسی جس کی انکم ہے، جیسی جس کی حیثیت ہے، اس کے اعتبار سے مہر رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ کماتا تو 5,000 مہر رکھ دیا، 50,000 تو دے گا کہاں سے؟ بیچارہ پوری زندگی مہر کی رقم جمع کرنے میں لگ جائے گا۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، مرد کی حیثیت دیکھ کر کے مہر رکھنا چاہیے، یہی اصل ہے۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، الا لا تغالوا صدقات النساء، کہ مہروں کو بہت زیادہ مہنگا نہ کرو، بہت زیادہ مہر نہ رکھا کرو، اس لیے کہ اگر کوئی یہ کوئی شرافت کی چیز ہوتی، یہ کوئی عزت کی چیز ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا مہر اور بیویوں کا مہر سب سے زیادہ ہوتا، حالانکہ حضور کی بیٹیوں کا مہر بھی بہت مختصر تھا اور آپ کی بیویوں کا مہر بھی بہت مختصر تھا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے مہر زیادہ نہیں رکھنا چاہیے۔ فیضان قاسمی کہہ رہے ہیں اسی طرح اگر کوئی امام کی اقتداء کی نیت نہیں کی تو نماز کا کیا حکم ہے؟ اگر امام کی اقتداء کی نیت نہیں کی تو نماز نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے، مقتدی کے لیے ضروری ہے کہ امام کی اقتداء کی نیت کرے کہ میں اس امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں۔ یہ اقتداء کی نیت کا دل میں ہونا ضروری ہے، اقتداء کی نیت کا زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، دل میں یہ نیت ہونا ضروری ہے۔ تو اگر نیت نہیں ہے تو نماز نہیں ہوگی، دل میں نیت ہے تو نماز ہو جائے گی۔ تو مقتدی کے لیے اقتداء کی نیت بھی ضروری ہے، فرائض میں سے ہے۔ راجہ بابو کہہ رہے ہیں کیا کھانا کھاتے سمے موبائل دیکھ سکتے ہیں؟ جی نہیں، اس وقت تو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ موبائل میں آپ کیا دیکھیں گے؟ گانے دیکھیں گے، ویڈیوز دیکھیں گے، تو وہ تو ویسے بھی دیکھنا حرام ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی آپ نعت یا کچھ اور بیان سننا چاہتے ہیں تو آپ بعد میں سن لیجئے گا۔ کھانے میں عاجزی سے کھانا چاہیے، چھوٹے چھوٹے لوگ میں بنا کر کے کھانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور جو سنت کا طریقہ ہے 2 زانوں بیٹھ کر کے اس طریقے سے کھانا چاہیے، اور کھاتے ہوئے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، سبحان اللہ الحمدللہ، سبحان اللہ الحمدللہ، یہ الفاظ کہنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ اگر آپ فون میں اگر آپ کا دماغ ہوگا نہ تو آپ کو کھانے میں لذت ہے کہ بس ایسے کھائے جا رہے ہیں، آپ کھائے جا رہے ہیں اور دماغ آپ کا وہاں ہے، دماغ آپ کا وہاں ہے، کھانا کیسا بنا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ بیوی نے، ماں نے اتنا اچھا کھانا بنایا، آپ تعریف کرنے سے محروم رہ جائیں گے، کیونکہ آپ کا دماغ تو وہاں ہے، آپ کا دماغ تو وہاں۔ پھر ایک دن لڑائی جھگڑے میں بیوی اور ماں بولے گی اتنے اچھے اچھے کھانے بنا کے دیتے ہوں، میری تو کبھی تعریف کرتے ہی نہیں ہو، مطلب میں اچھا کھانا بناتی نہیں ہوں، یا میرے کام کی آپ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو اس لیے کھانے کے وقت میں کھانے پہ دھیان ہونا چاہیے۔ کھانا اچھا ہو تو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، سبحان اللہ الحمدللہ کہنا چاہیے، اچھا بنا ہے تو بیوی کی تعریف کرنی چاہیے۔ موبائل بعد میں دیکھ لیں، کھانے کے وقت نہ دیکھیں۔ بچوں میں آج کل یہ بہت زیادہ عام رواج ہو گیا ہے کہ ان کو کھانا کھلاتے سمے موبائل دے دیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ چیز بھی بالکل غلط ہے، بلکہ ان کے ہاتھ سے فون لے کر کے سائڈ میں رکھیں، ان کو کھانا کھلائیں، ان کو ذکر وغیرہ یہ ساری چیزیں سکھائیں کہ کھانا کھاتے ہوئے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ یہ موبائل، یہ شیطان، اس کو نہیں دیکھنا ہے، اس کو نہیں دیکھنا ہے۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بیچارے اگر وہ موبائل نہیں دکھائیں گے تو بچہ کھانا نہیں کھائے گا۔ یار آپ کی تربیت کہاں گئی پھر؟ یہ تو موبائل کھانا کھلا رہا ہے، آپ تھوڑا ہی کھلا رہے ہو، پھر ان کو آپ کی تربیت کہاں گئی؟ تو آپ ایسی تربیت کرو ان کی کہ وہ آپ کے ہاتھ سے کھانا کھائیں، موبائل دے کر کے کھانا نہیں کھائیں۔ تو بچے ہوں یا بڑے ہوں، کھانے کے وقت میں موبائل نہیں دیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ ایم ڈی مصروف کریں آج کل کے دور میں مہر فاطمی کتنی رقم پڑتی ہے؟ جی تقریباً 1 کلو 600 گرام، 1 کلو 600 گرام مہر فاطمی کی رقم ہے۔ اب یہ آپ بازار سے معلوم کر لیں کہ بازار میں 1 کلو 600 گرام چاندی کی کیا قیمت ہے۔ سمجھ لیجئے کہ اگر 1 کلو چاندی 40,000 روپے کی ہے، آج کے زمانے میں اگر 1 کلو چاندی 40,000 روپے کی ہے تو 1.5 کلو چاندی ہو جائے گی 60,000 روپے کی، اور 100 گرام چاندی کی اور جوڑ لو 5,000 پکڑ لیتے ہیں۔ تو ٹوٹل یہ میں ایک اندازہ آپ کو بتا رہا ہوں، چونکہ قیمتیں ہر روز اترتی چڑھتی رہتی ہیں، قیمتیں اترتی چڑھتی رہتی ہیں۔ تو اگر مہر فاطمی پکڑیں جس کی مقدار 1 کلو 600 گرام یعنی 1.5 کلو اور 100 گرام ہے، تو اگر قیمت میں پکڑے بازاری بھاؤ کے اعتبار سے تو تقریباً 65,000 روپے مہر فاطمی ہوتا ہے۔ یہ میں ایک اندازہ لگا کر کے آپ کو بتا رہا ہوں، جبکہ اگر چاندی کی قیمت 1 کلو کے 40,000 روپے کے حساب سے اگر کم ہوگی تو کم مہر بیٹھے گا، زیادہ ہوگی تو زیادہ بیٹھے گا، چونکہ حدیث میں تو چاندی کا ذکر ہے 500 درہم، کیا ہے 500 درہم، چونکہ درہم چاندی کا سکہ ہوتا ہے، 500 درہم چاندی کا سکہ ہوتا ہے،
تو جب اس چاندی کا وزن کیا گیا تو وہ اتنا وزن بیٹھا ہے. تو آج کے زمانے میں وہ درہم وغیرہ تو چلتے نہیں ہیں, چاندی کے سکے تو چلتے نہیں ہیں. ہاں چاندی آج بھی موجود ہے, تو اس لیے علماء نے انہی 500 درہم کو چاندی کو وزن میں کنورٹ کر کے اس وزن کی کیا قیمت ہے, کیا ویلیو ہے, اس کے اعتبار سے مسئلہ بتایا ہے کہ بھئی اتنا اگر کوئی دینا چاہے تو چاندی دے دے, چاندی کی قیمت دینا چاہے تو یہ نہیں بیٹھتی ہے. یہ مسئلہ ہے. کیا کہہ رہے ہیں ڈرامہ یعنی سیلری, سیلری کیا, ایک منٹ, آپ نے سوال کیا پوچھا تھا. گاؤں کے اندر ایک رواج چل پڑا ہے کہ جو امام کو سیلری دے گا اسی کو قربانی کا گوشت دیا جائے گا. نہیں, ایسا تو نہیں ہے, ایسا تو کوئی مسئلہ نہیں. دیکھیں قربانی کے گوشت کا تعلق اس سے نہیں ہے, سیلری وغیرہ کے تعلق سے نہیں ہے. ٹھیک ہے, سیلری کا مسئلہ الگ ہے, قربانی کے گوشت وغیرہ کا مسئلہ الگ ہے. یہ چیزیں غلط ہیں. آپ کے یہاں جو معتبر علماء دین ہیں ان سے مسئلہ پوچھ کر کے اسے جو یہ رواج جو غلط چل پڑا ہے اس کا بائیکاٹ کریں, اس کو ختم کریں. عبد المتین السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابن مسروف کہہ رہے ہیں کیا مہر معاف کرانا کیسا ہے؟ مہر اگر عورت اپنی خوشی سے معاف کر دے تو معاف ہو جائے گا. قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے, قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے کہ اگر وہ خوش دلی سے معاف کر دیں فَكُلُوا هَنِيًّا کیا ہے, قرآن کریم کے الفاظ ذہن سے نکل گئے ہیں, کیا وہ آئے تھے. بہرحال ان کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر وہ خوش دلی سے چھوڑ دیں یعنی مہر معاف کر دیں تو پھر وہ مہر کی رقم تمہارے لیے اس کو استعمال کرنا, کھانا پینا اس کا جائز ہے. تو اگر کوئی عورت خوش دلی سے مہر کو معاف کر دے تو جائز ہے. لیکن خوش دلی مانی کب جائے گی؟ حالانکہ میری ویڈیو موجود ہے اس سلسلے میں کہ مہر معاف کروانا کیسا ہے کیسا نہیں ہے. تو لیکن پھر بھی عرض کر دیتا ہوں مختصراً کہ مہر معاف کیا ہے خوش دلی سے وہ کب سمجھا جائے گا؟ علماء فرماتے ہیں کہ اس کی شکل یہ ہے کہ مہر کی رقم بیوی کے ہاتھ میں دے دیں, لو بھائی یہ تمہاری مہر کی رقم ہے, آپ اس کے مالک ہیں, اس کو اپنے استعمال میں لائیں, ماں باپ کو دیں, بھائی بہن کو دیں, اپنے پاس میں رکھیں, بزنس میں لگائیں, جو آپ کی مرضی آپ کو کرنا ہے آپ کرو, یہ آپ کی مہر کی رقم ہے, آپ اس کے مالک ہیں, آپ اس کے ہاتھ میں دے دیں. عورت اس کو لینے کے بعد میں پھر اگر واپس آپ کو دے دیتی ہے کہ نہیں جی آپ ہی رکھ لیں میری طرف سے معاف ہے, تو وہ مہر معاف سمجھا جائے گا. اگر کوئی صرف پوچھتا رہے, ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے, پوچھتا ہے مہر کی رقم دینی ہے, تو وہ بیچاری نئی نویلی دلہن ہے تو وہ آتے سال لڑائی تھوڑا ہی کرے گی کہ ہاں بھی مجھے مہر دے دو. ہو سکتا ہے اس کو یہ ڈر ہو کہ یار شوہر ناراض نہ ہو جائے, پہلا ہی دن ہے, ایسا نہ ہو کہ شوہر ناراض نہ ہو جائے کہ لو جی اس کو تو مہر کی رقم کی پڑی ہے. تو اس لیے عموماً عورتیں شرمائی اور ڈر کی وجہ سے کہہ دیتے ہیں جی نہیں مجھے نہیں چاہیے. عورتیں کیا کہہ دیتی ہیں ڈر کی وجہ سے کہ جی مجھے نہیں چاہیے, ایسا نہ ہو کہ آتے ہی شروع والے دن ہی لڑائی جھگڑے نہ ہو جائیں. تو اس وجہ سے عورتیں کہہ دیتی ہیں کہ جی معاف, یاد رکھیں ایسی صورت میں معاف نہیں ہوگا. آپ اس کے ہاتھ میں دے دیں, اس کو مالک بنا دیں, پھر اگر وہ آپ کو واپس دیتی ہے یا بولتے ہیں کہ جی میں نے معاف کر دیا تو سمجھا جائے گا کہ مہر معاف کر دیا ہے, ورنہ معاف نہیں ہوگا جب تک کہ ادا نہیں کیا جائے گا. فیضان قاسم فشل کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی کا انتقال ہوا, اس نے اپنی بیوی کا مہر ادا نہیں کیا تھا, اب لوگوں نے اس سے کہا کہ تم اپنے شوہر کو معاف کر دو, تو کیا ایسے ہی؟ جی نہیں, یہ سب صحیح نہیں ہے. مرنے کے وقت میں جو مہر کو معاف کرایا جاتا ہے یہ صحیح نہیں ہے, بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر عورت کا انتقال ہو گیا اور شوہر نے مہر ادا نہیں کیا تھا, شریعت کہتی ہے کہ شوہر مہر کی رقم عورت کی میراث میں شامل کرے. عورت کا جو ترکہ ہے, میراث کو جو بھی مال اس کا بچا ہے, سونا چاندی پیسہ جو بھی بچا ہے, تو شوہر مہر کی رقم اس میں شامل کرے, اور پھر وہ میراث سب جو بھی اس کے وارث ہیں, شوہر ہے, بیٹا بیٹی ہیں, جو بھی کچھ ہیں, ان سب میں تقسیم ہوگا. تو اگر عورت مر بھی جائے تو اس کے ورثے میں وہ رقم مہر کی دینا ضروری ہے. ایسے ہی اگر شوہر مر جائے اور اس نے مہر ادا نہ کیا ہو تو علماء کہتے ہیں کہ سب سے پہلے شوہر کی میراث میں سے عورت کا مہر ادا کریں گے, پھر باقی مال کی تقسیم ہوگی. تو مرنے کے وقت میں ہمارے یہاں جو رواج ہے مہر معاف کرانے کا, یاد رکھیے اس سے مہر معاف نہیں ہوتا ہے. وہ تو مرض الوفات میں ہے, وہ بیچاری کیا کرے گی؟ یہ بولے گی بھائی زندگی بھر نہیں دیا تو کیا مرنے کے ٹائم پہ دے گا؟ کیا میں مہر کی رقم اپنے قبر میں لے کے جاؤں گی؟ تو وہ بیچاری یہی بولے گی ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیا. مرنے کے ٹائم پہ اگر بولو گے تو کیا بولے گی؟ وہ یہی بولے گی ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیا. تو اس لیے جو رواج ہے, یاد رکھیے یہ رواج رسم ہے, حالانکہ دینے کی نیت اس وقت بھی نہیں ہوتی, معاف کرا لیتے کہ جی معاف کر دو. یاد رکھے کہ یہ معافی نہیں کہلائے گی, برابر شوہر کے ذمے واجب الادا رہے گا. شوہر کو ادا کرنا ضروری ہے, عورت نہیں رہی ہے تو اس کے ترکے میں شامل کرے, شوہر نہیں رہا ہے تو اس کے ترکے میں سے سب سے پہلے مہر کو ادا کیا جائے گا. تو اس طریقے سے معاف کرانا بالکل بھی صحیح نہیں ہے. جی یہ سب لا علم اور جہالت کی وجہ سے, ایسا نہیں ہے, کوئی لا علم نہیں ہے. جب نکاح کیا ہے, مہر باندھا ہے, تو کیا اس کو پتہ نہیں ہے مہر دینا ہے؟ اتنا جاہل کون ہے؟ اتنا جاہل کون ہے کہ زندگی پورے ایسے ہی گزار کے چلا گیا اور اس کو پتہ نہیں ہے کہ مہر باندھا تھا نکاح کے وقت میں اس کو ادا بھی کرنا ہے؟ تو ایسا کچھ نہیں ہے, یہ لاپرواہی ہے اور نہ دینے کے بہانے ہیں بس, اور کچھ نہیں ہے. اتنا جاہل کوئی نہیں ہے آج کے دور میں.
اور کیا کہہ رہے ہیں، اکثر شادیوں میں مہر دلہن کے باپ کو دیا جاتا ہے، کیا مہر ادا ہوا یا دلہن کے ہاتھ میں دینا ضروری؟ دلہن کے ہاتھ میں دینا تو ضروری نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ دلہن ہی کو دیا جائے، کیونکہ کچھ کیس ایسے ہمارے سامنے آئے ہیں کہ مہر کی رقم وہ ہے تو دلہن کا حق، اس کا حق ہے، وہ شریعت نے اس کے لیے رکھا ہے۔ ماں باپ کیا کرتے ہیں کہ وہ رقم اپنے استعمال میں لے کے آ جاتے ہیں، مہر تھا دلہن کا، لڑکی کا مہر تھا، ماں باپ کو دیا، وہ اپنے استعمال میں لے کر کے آ گئے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ لڑکی کے ہاتھ میں دیں، پہلی رات میں جب آپ ملاقات کے لیے جائیں تو اس کے ہاتھ میں دے دیں، لو جی یہ آپ کی مہر کی رقم ہے، یہ زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ یا تو اگر آپ ماں باپ کو دے رہے ہیں تو ان کو ساتھ میں یہ الفاظ کہہ دیں کہ جی یہ دلہن تک پہنچا دینا، ٹھیک ہے، اور پھر بعد میں دلہن سے معلوم بھی کر لیں کہ بھئی آپ کا مہر آپ تک پہنچا کہ نہیں پہنچا ہے۔ نہیں تو بہت سی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ماں باپ کو دیا، انہوں نے استعمال کر لیا، بیٹی کو دیا نہیں، ارے ہماری بیٹی یہ کیا مانگے گی ہم سے یا کیا بولے گی ہم کو، یہ سوچ کر کے ماں باپ استعمال کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیے، لڑکی کا مہر لڑکی کی اجازت کے بغیر ماں باپ کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے، لڑکی کو ہی دینا ضروری ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ افضل اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ مہر لڑکی کے ہاتھ میں دینا چاہیے پہلی رات میں۔ ایم ڈی مصروف جزاک اللہ خیر، جی شکریہ جی۔ محمد جنید کہہ رہے ہیں کوئی شخص آپ کی حق بات نہ سنے اور نہ مانے تو اسے بولنا چھوڑ دینا کیسا ہے؟ دیکھیں، جو حق بات سن کر کے اس کو نہ مانے، اس کو سمجھایا جائے پیار و محبت سے، پھر بھی نہ مانے تو اس سے قطع تعلق کر دیں اور اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں، اور اللہ سے اس کے حق میں دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ یہ ہر ایک کی بات ہے، کسی کی بھی بات ہو، اچھی بات کو اگر کوئی نہ مانے تو اس کا یہی طریقہ ہے، اس کو سمجھائے پیار و محبت سے، نہ مانے تو قطع تعلق کر لو، اس کے حق میں دعا کرتے رہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ قطع تعلق کرنے سے اس کو عقل آ جائے گی تو، نہیں تو پھر قطع تعلق بھی نہ کریں، تعلقات برقرار رکھیں، سمجھاتے رہیں اور اللہ سے اس کے حق میں دعا کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ باقی اگر وہ غلط کرتا ہے، نہیں مانتا ہے، تو وہ جانے، وہ خود گنہگار ہوگا۔ ایم ڈی مصروف کیا کریں، مطلب یہ کہ مرنے سے پہلے ادا کرنا ہوگا؟ جی ہاں، ادا کرنا ہوگا۔ اگر مر بھی گئی، میں نے بتایا نا، اگر مر بھی گئی عورت تو وہ مہر کی رقم اس کے ترکے میں شامل کر کے وارثین کو بانٹا جائے گا، مگر دیا جائے گا ضرور، ٹھیک ہے، یہ مسئلہ ہے۔ چلیے، کتنا 46 منٹ ہمارے پروگرام کو ہو گئے ہیں، اور آپ حضرات کے اکثر سوالوں کو میں نے جوابات دے دیے ہیں۔ ہاں، ایک مسئلہ ہے، ابھی ہمارے بھائی حج پہ ہیں، حج کے سفر میں ہیں، اللہ ان کو خیر و عافیت سے لے کر کے آئے۔ ابھی آج ان کا سفر ہوا ہے مکہ سے مدینے کی طرف، تو مدینے میں تقریباً 9-10 دن ان کا قیام رہے گا، 9-10 دن قیام رہے گا۔ تو وہ حاجی کے جو اب مکہ سے مدینے کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، تو ان کا ایک سوال ہے کہ جی ایک تو سفر میں، یہ جو تقریباً 400 کلومیٹر کے آس پاس کا سفر ہے مکہ سے لے کر کے مدینے تک کا، تو سفر میں نمازیں قصر پڑھیں گے کہ پوری نمازیں پڑھیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی جب یہ سفر 77 یعنی 78-77 کلومیٹر سے زیادہ کا ہے، 80 کلومیٹر احتیاطاً، تو جب یہ 78 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں نمازیں قصر ادا کی جائیں گی۔ تو یہ سفر چونکہ 6-7 گھنٹے میں سفر ہوتا ہے، یہ مکہ سے مدینے کی جو ٹریولنگ ہے بائی بس اگر ہم جاتے ہیں تو تقریباً 6-7 گھنٹے لگتے ہیں، تو اس سفر کے بیچ میں جو بھی نمازیں آئیں گی تو وہ نمازیں قصر کریں گی۔ 4 رکعت والی نماز 2 پڑھی جائے گی، 3 والی 3 ہی پڑھی جائے گی، تو مغرب کی نماز 3 ہی پڑھی جائے گی، وہ 1.5 نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو 3 والی نماز 3 پڑھی جائے گی، 2 والی 2 پڑھی جائے گی، صرف 4 والی جو نماز ہے وہ 2 پڑھی جائے گی، تو نمازیں قصر کریں گے سفر میں۔ دوسری بات، جب مدینہ پہنچ گئے ہیں تو مدینے کا قیام اگر آپ کا 15 دن سے کم کا ہے، 15 دن سے کم کا اگر آپ کا قیام ہے کسی بھی حاجی کا، عمرہ کرنے والے کا، تو وہ بھی نمازیں قصر کرے گا۔ اگر اپنی انفرادی پڑھتا ہے تو، اپنے روم پہ یا کہیں اور اگر پڑھتا ہے تو انفرادی نمازیں قصری پڑھی جائیں گی، 4 کی جگہ 2 پڑھی جائیں گی۔ اگر وہ جماعت کے ساتھ پڑھے گا، حالانکہ کوشش سب کی یہی ہوتی ہے کہ مسجد نبوی میں جماعت کے ساتھ میں نمازیں پڑھیں، چونکہ 40 نمازیں پڑھنے کا ثواب بھی حدیث میں فرمایا گیا ہے۔ تو اگر آپ جماعت کے ساتھ میں نماز پڑھتے ہیں، چاہے مسجد نبوی میں پڑھیں یا مسجد نبوی کے محلے میں کہیں اڑوس پڑوس میں کسی اور مسجد میں آپ مدینے میں نماز پڑھیں، تو اگر جماعت سے نماز پڑھتے ہیں تو پھر پوری نماز پڑھی جائے گی، تو امام کے ساتھ میں پوری نماز پڑھیں گے، جماعت کے ساتھ میں پوری نماز پڑھیں گے۔ آپ کا قیام 5 دن کا ہو، 10 دن کا ہو، 50 دن کا ہو، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کا قیام 15 دن سے کم کا ہے اور آپ اپنی انفرادی اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں روم میں یا ہوٹل وغیرہ میں، تو پھر آپ قصر نماز ادا کریں گے۔ اور اگر 15 دن سے زیادہ رکنے کا اگر آپ کا ارادہ ہے تو پھر آپ مقیم کہلائیں گے، پھر آپ پوری نمازیں پڑھیں گے، چاہے آپ اپنی انفرادی پڑھیں یا ہوٹل میں پڑھیں یا روم میں پڑھیں، جہاں بھی پڑھیں آپ۔ تو اگر 15 دن کا قیام ہے تو پوری نماز پڑھیں گے، 15 دن سے کم ہے اور انفرادی نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر قصر کریں گے، جماعت سے پڑھ رہے ہیں تو پھر پوری پڑھیں گے۔ تو یہ مسئلہ ہے مدینے جانے والے حضرات کے لیے۔ ندیم اکرم کہہ رہے ہیں اگر کوئی اپنی بیوی کو کہے کہ جاؤ چھوڑ دیا تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ دیکھیں، چھوڑ دیا اگر اس سے مراد ہے طلاق،
اگر اس کے ذہن میں طلاق چھوڑنا، بیوی کو چھوڑنا، اپنے نکاح سے نکالنا، بیوی کو چھوڑنا، نکاح ختم کرنے کی نیت سے اگر یہ الفاظ کہتا ہے تو طلاق ہو جائے گی. پھر یہ کنائی الفاظ میں سے ہو جائیں گے. الفاظ کنایہ کا مطلب یہ ہے جس میں دو باتوں کا احتمال ہو. ایک تو یہ کہ بھئی بیوی کو چھوڑنا چاہتا ہے، نکاح کو ختم کرنا چاہتا ہے، اور ایک اس میں سے یہ بھی مطلب نکالتا ہے کہ نکاح ختم کرنا مراد نہیں ہے بلکہ کسی اور چیز اس کی مراد ہے، کوئی اور مقصد ہے، تم کو چھوڑ دے، تمہاری مرضی جو چاہے کرو. ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے. تو الفاظ کنائے کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کی نیت طلاق کی ہے تو طلاق ہوگی، اور اگر طلاق کی نیت نہیں ہے، کنائی الفاظ ہے، تو پھر طلاق نہیں ہوگی. تو جاؤ چھوڑ دیا بھی اسی کنائی لفظ میں سے ہے، تو اگر طلاق کی نیت سے بولا ہے تو طلاق ہو جائے گی، ورنہ طلاق نہیں ہوگی. فیضان قاسم آفیشل کریں امام صاحب کو نماز کے شروع ہونے سے کتنی دیر پہلے آنا چاہیے؟ دیکھیے امام کا مقصد ہے نماز با جماعت پڑھانا، نماز با جماعت پڑھانا. تو اگر کوئی امام وقت پر آ کر کے نماز پڑھا دیتا ہے تو بھی وہ اس کی طرف سے بری ذمہ ہو گیا ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ کم از کم 5 سے 10 منٹ پہلے، کم سے کم 5 سے 10 منٹ پہلے امام کو مسجد میں آ جانا چاہیے. یہ بہتر ہے. یہ بہتر اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے کہ اگر ہم پہلے آ جائیں گے مسجد میں تو جو پہلے کی سنتیں ہیں وہ بھی پڑھنے کی توفیق مل جائے گی. پہلے کی سنتیں جیسے ظہر میں 4 رکعت ہیں، عصر میں 4 رکعت ہیں، اور عشاء میں 4 رکعت ہیں، تو اور فجر میں 2 رکعت ہیں. تو جو پہلے کی سنتیں ہیں وہ پڑھنے کی ہمیں توفیق کب ملے گی؟ جب ہم پہلے ہی مسجد میں پہنچ چکے ہیں. تو نمبر 1 چیز تو یہ ہوگی کہ اگر 5-10 منٹ پہلے مسجد میں پہنچ جاتے ہیں تو ہم کو پہلی جو سنتیں ہیں ان کو پڑھنے کا موقع مل جائے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ جو مقتدی حضرات ہیں ان کے لیے ایک اچھا آپ کا کردار ان کے سامنے آیا کہ بھئی امام صاحب نماز سے پہلے مسجد میں حاضر ہوتے ہیں. امام صاحب پہلے سے ہی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ آئیں اور آپ پہلے سے ہی مصلی پر بیٹھے ہوئے ہوں، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہوں، تو اس سے لوگوں کا آپ کے بارے میں اچھا رویہ، اچھا گمان قائم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو لوگ آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں. تو بہتر اور افضل طریقہ یہی ہے، سب مجھ سمیت تمام حضرات کو یہی کرنا چاہیے کہ مسجد میں 5 سے 10 منٹ پہلے کم سے کم مسجد میں پہنچ جانا چاہیے. نہیں تو وہ لوگ کہ جو وقت کے وقت پر پہنچتے ہیں، وقت کے وقت پر پہنچتے ہیں، تو مقتدی حضرات کی ان کے بارے میں شکایت ہوتی ہے کہ جی بتاؤ ٹائم کے ٹائم پہ آتے ہیں، نماز پڑھا کے پھر نکل جاتے ہیں. تو اس لیے بہتر یہ ائمہ حضرات کو میری نصیحت ہے، ائمہ حضرات کو نصیحت ہے، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہ ائمہ حضرات کو نصیحت ہے کہ 5 سے 10 منٹ پہلے مسجد میں پہنچیں، اور جب اکثر مقتدی حضرات مسجد سے چلے جائیں تب مسجد سے باہر نکلیں. ایسا نہیں کہ نماز پڑھائی اور فوراً غائب، نماز پڑھائی فوراً غائب. کسی کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، کوئی مشورہ کرنا ہے، کوئی چیز دینی ہے، کوئی اور بات ہے جو وہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہے، آپ نماز پڑھے غائب ہو گئی اور آپ دیکھے نہیں اس کو، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ آپ کی طرف سے بدگمان ہو جائے گا. بہت سارے لوگوں کو ہم نے یہ کہتے ہوئے بھی سنا ہے کہ جی سنت ہی نہیں پڑھتے. حالانکہ اچھا گمان رکھنا چاہیے. بھئی امام صاحب نے جب نماز پڑھی ہے، فرض پڑھی ہے، تو ہو سکتا ہے وہ اپنے گھر میں جا کے سنتیں پڑھتے ہوں، چونکہ حدیث میں کہا گیا کہ اپنے گھر میں بھی نماز کا حصہ رکھو. اور حضور کا معمول تھا پہلے کی سنتیں بھی گھر میں پڑھا کرتے تھے، بعد کی سنتیں بھی گھر میں جا کر کے پڑھا کرتے تھے. تو بھئی ہو سکتا ہے وہ گھر میں جا کے پڑھتا ہو. امام صاحب ہیں تو اچھا گمان رکھنا چاہیے ان کے بارے میں. تو ہو سکتا ہے وہ گھر میں جا کے نماز پڑھتے ہوں یا بعد میں وہ اپنی سنتیں ادا کرتے ہوں، تو اچھا گمان رکھنا چاہیے. لیکن لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ یہ سنتیں نہیں پڑھتے، نماز پڑھتے ہی فوراً بھاگ جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں. تو اس لیے نمبر 1 کہ نماز سے 5 سے 10 منٹ پہلے جانا چاہیے. نمبر 2 کہ جب اکثر مقتدی حضرات مسجد سے چلے جائیں تب مسجد سے باہر نکلنا چاہیے. ٹھیک ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ کوشش یہ کریں کہ مصلی کے آس پاس ہی، مصلی پر یا تو پہلی جو صف ہے اسی میں آپ اپنی جو بھی سنتیں ہیں بعد کی ان کو ادا کریں. بہت سارے حضرات کو کیا دیکھا ہے، نماز پڑھاتے فوراً لاسٹ کے صف میں آ جائیں گے، بالکل پیچھے کے صف میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے. تو پیچھے کے صف میں نہ آئیں، وہ عام لوگ ہیں اس کے لیے وہ کافی ہیں. نہیں تو لوگ ایسے پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں اور آپ دکھتے ہی نہیں ہیں، چونکہ آپ بہت پیچھے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، امام حضرات بہت پیچھے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو لوگ سمجھتے لگتا ہے امام صاحب نکل گئے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی جو سنتیں وغیرہ بعد میں جو پڑھیں گے وہ ہے تو مصلی پہ وہیں اسی جگہ پڑھیں، تھوڑا سا ہٹ کے پڑھ لیں، یا زیادہ سے زیادہ پہلی صف میں ہی آپ ادا کر لیں. تو اپنی سنتیں وغیرہ بھی پہلے صف میں ادا کر لیں. امید یہ ہے انشاءاللہ کہ اگر آپ میری ان باتوں پر عمل کریں گے، ایک اچھا کردار آپ کا مقتدیوں کے سامنے جائے گا اور لوگوں میں آپ کی تعریفیں ہوں گی، اور انشاءاللہ لوگ آپ کو عزت کی نگاہ سے اور وقار کی نگاہ سے دیکھیں گے اور آپ کی بات بھی مانیں گے، اور کوئی آپ پر انگلی نہیں اٹھائے گا، کوئی آپ کے اوپر اعتراض نہیں کرے گا. تو یہ خاص کر ائمہ حضرات کو میری نصیحت ہے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. کیا کہہ رہے ہیں؟ مصروف کہہ رہے ہیں 25,000 مہر. جی دے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. 25,000 مہر کی رقم رکھ سکتے ہیں، یعنی زیادہ ہے نہ یہ کم ہے. 25,000 نہ زیادہ ہے نہ کم ہے. ایک مڈل کلاس آدمی 1 مہینے 2 مہینے کما کر کے اتنی رقم دے سکتا ہے. تو 25,000 ہے تو ٹھیک ہے. 25,000 30,000 35,000 40,000 یہ معتدل ہے. لاکھوں رکھنا یہ تھوڑا صحیح نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے یہ. ہاں کسی کی لاکھوں میں انکم ہے تو اس کے لیے پھر وہ نارمل بات ہے، لیکن جو کماتا ہی 15,000 20,000 ہے تو اس کے لیے 25,000 30,000 کی رقم صحیح ہے، اس سے زیادہ نہیں رکھنی چاہیے.
अस्सलाम वालेकुम हज़रत मजीद अंसारी जी। वालेकुम सलाम। क्या करें हज़रत, आसमान में टूटता हुआ तारा दिखता है तो क्या करें? कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आसमान से जो तारे टूटते हैं वो गैरों का अकीदा है कि इस वक्त दुआ मांगने चाहिए, दुआएं कबूल होती हैं, फुला होता है, ऐसा वैसा होता है, तो वो गैरों का अकीदा है, हमारा अकीदा नहीं है। कुरान करीम में यह कहा गया कि जो तारे चलते हुए तुम देखते हो ये शैतान को फेंक करके मारे जाते हैं। ये शैतान जो आसमानों में जाता है फरिश्तों की बातें सुनने के लिए, तो ये तारे उनको फेंक करके मारे। फ़अतबअहु शिहाबुन साक़िब, ये सूरह सफ़ के अंदर, सूरह साफ़ात के अंदर है। तो सूरह साफ़ात के अंदर बताया गया है कि जो वहां जाते हैं उनको ये फेंक करके मारे जाते हैं। तो हमारा अकीदा ये है, जैसा कि कुरान करीम कहता है कि ये सितारे खुद से नहीं टूटते हैं, शैतान को फेंक करके मारे जाते हैं। या कभी कभी तेजी के साथ चलते हैं तो ये रास्ता दिखाने के लिए कि एक सितारा यहाँ से हरकत करते हुए दूसरी जगह पहुंचा है, तो वो जब उस जगह पहुंच गया है तो सिमत कौन सी है, टाइम क्या हुआ है, तो सितारों की चालों को देख करके अंदाजे लगाते हैं। तो ये सितारा है तो रास्ता दिखाने के लिए होता है, या तो शैतान को फेंक करके मारा जाता है। बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी हदीस में इसका तज़किरा नहीं है कभी ऐसे वक्त में क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं, जहां तक मुझे इल्म है। तो इसलिए नॉर्मल जो है बस अपना नॉर्मल लेना चाहिए, कोई खास रिएक्शन की जरूरत नहीं है। जुनैद क्या करें, बिना सोहबत के शहवत से मनी निकलने से गुस्ल करना ज़रूरी है? बिना जी, शहवत के साथ में अगर मनी निकली है तो फिर गुस्ल ज़रूरी है। शहवत के साथ में निकली है, हम बिस्तरी हुई हो ना हुई हो, लेकिन शहवत के साथ में निकली है तो फिर गुस्ल ज़रूरी है। एमडी मसरूफ करें, मेरे दोस्त की शादी की तकरीब में 5,000 रुपये रखा गया था। 5,000 भी हो जाएगा मेहर, अगर चाहिए तो बहुत मामूली रकम है, बहुत मामूली रकम है। औरत को देंगे मुँह पे फेंक के मार देंगे, बोले इतने का मैं क्या करोगे, 5,000 रुपये कोई बड़ी बात थोड़ा ही है। ठीक है, तो 5,000 तो खैर बहुत कम है, लेकिन ये है कि कम से कम जो महर की मकदार है वो हम अहनाफ के नज़दीक में 10 दिरहम है। 10 दिरहम है आज के ज़माने में, जिसकी कीमत तकरीबन 1800 या 1900 रुपये के आसपास बनती है, तकरीबन 2000 के आसपास। कम से कम महर की मकदार आज के ज़माने में रुपये पैसे के एतबार से 2000 बनती है। तो अगर कोई 2000 से कम रखता है तब तो महर हुआ ही नहीं, उसका निकाह तो हो जाएगा लेकिन महर उससे ज़्यादा उसको देना पड़ेगा, कम से कम जो महर है वो आपको देना पड़ेगा। बाकी ये है कि अगर कोई 5,000 रखता है तो 5,000 पे निकाह हो जाएगा, बहुत सारे लोग रखते हैं, लेकिन ये मकदार बहुत कम है। इतने कम मकदार में महर नहीं रखना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा रखना चाहिए। भाई ज़िंदगी भर में एक ही बार औरत को महर की रकम मिलती है, वो तो कम से कम थोड़ा इतनी दे दें कि औरत उसको देख करके खुश हो जाए, उसको लगे कि हाँ मेरे महर की रकम, क्योंकि वो औरत के लिए एक सेफ्टी की चीज़ है। जो महर है औरत के लिए एक प्राइवेसी सेफ्टी की चीज़ है। ठीक है, तो और ये भी है कि आने वाली ज़िंदगी में उससे बहुत सारे अपने काम काज कर सकती है। घर जाने के बाद में उसको किसी को हदिया देना है, गिफ्ट देना है, कहीं ब्याह शादी में खर्चा करना है, कोई और अपनी ज़रूरत की चीज़ उसको ख़रीदनी है, तो वो सारी चीज़ें उसी से तो पूरी करेगी, वो उसी से पूरी करेगी। तो इसलिए महर की रकम अच्छी खासी रखनी चाहिए, 20,000, 25,000, 30,000, तो ये ठीक ठाक रकम है। तो ये मेरा मशवरा है। जज़ाकल्लाह ताला हज़रत। जी चलिए इजाज़त दीजिए। कितना वक्त हो गया है? 57 हमारे इसको वक्त हो गया है। बस चलते चलते आखिर में एक मसला मैं जिक्र कर दूं, ठीक है, उसके बाद फिर आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, और आप हजरात से भी गुजारिश है कि आप लोग और मसाइल ना पूछें। ठीक है, वो आखिरी मसला ये है कि अभी एक साहब वहाँ हज के लिए पहुँचे हुए थे, तो उन्होंने एक मसला पूछा, हो सकता है किसी और भाई के साथ भी पेश आ जाए, तो उस मसले का जवाब क्या है वो मैं आपसे अर्ज़ कर देता हूँ। मसला ये है कि वो जैसे ही यहाँ से गए तो उनको पहले उम्रा करना होता है। जो भी यहाँ से हाजी जाए उम्रा जाए तो पहले उसको उम्रा करना होता है। तो वो जब उम्रा कर रहे थे, उम्रे में तवाफ़ करते हुए वो भूल गए कि जी 6 चक्कर हुए हैं कि 7 चक्कर हुए हैं, क्योंकि तवाफ़ बैतुल्लाह के 60 चक्कर लगाने का नाम है, और 7 चक्करों में से पहले 4 चक्कर फ़र्ज़ हैं, पहले 4 चक्कर फ़र्ज़ हैं, और आखिर के 3 चक्कर जो है वो वाजिब हैं। तो पहले करना ज़रूरी है, छूट गया तो नहीं होगा, बाद के चक्कर भी क्या हैं, वाजिब हैं, अगर छूट गए तो दंड देना पड़ेगा। तो उनके साथ में यही हुआ। वो कह रहे हैं कि जी थकन इतनी ज़्यादा थी और धूप इतनी ज़्यादा थी कि मुझे 5 चक्कर तो याद है कि जी 5 चक्कर हुए, लेकिन 6 हुए कि 7 हुए कि 8 हुए उसका मुझे पता नहीं है। गफलत में 6 हुए, 7 हुए, 8 हुए उसका मुझे पता नहीं है, तो अब मैं क्या करूं? हालांकि उस वाक़े को भी 10 दिन हो गए हैं, वो मसला भी 10 दिन हो गए, मतलब वो जो मामला हुआ था हुआ, सही की, फिर उसके बाद में बाल कटाए और हलाल हो गए, अपना एहराम उतार करके कपड़े पहले, पूरा मसला हो गया है, और इस वाक़े को गुजर करके हो गया है आपको 8-10 दिन हो गए हैं, या किसी को 1 दिन 2 दिन हो गया है। तो अब इस सूरत में क्या करें? इस सूरत में क्या करें? याद रखिए, ऐसी सूरत में उनको दंड देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? जब उनको पता ही नहीं है कि कितने हुए कितने नहीं हुए। खुदा ना खास्ता अगर 6 चक्कर हुए हैं, भाई 7 चक्कर हो गए तब तो मसला हल हो गया है, 8 चक्कर हो गए हैं तो भी मसला हल हो गया है, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता 6 चक्कर हुए हों, हमको कम का एतबार करना है ताकि कोई शुबा ना रहे। ठीक है, नहीं तो जिंदगी भर ये शक को शुबा बनता रहेगा कि यार हो सकता है 6 चक्कर किए हों।
تو اس لیے 6 چکر کا ہم اعتبار کریں گے کہ ان کے چونکہ 5 ان کو یاد ہے ڈیفینیٹلی کہ 5 تو میں نے کیے ہیں، 5 میں نے کیے ہیں، تو جب 5 کیے ہیں تو ہم ان سے کہیں گے کہ بھائی 6 ہوئے ہوں گے، 7واں نہیں ہوا ہے، تو آپ کا 1 یا 2 چکر چھوٹا ہے۔ تو اگر کسی کا 1 یا 2 چکر چھوٹا ہے اور وہ حلال ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، صحیح وغیرہ کر کے بال کٹا کر کے حلال ہو گیا ہے، تو اب مسئلہ یہ ہے چونکہ طواف کے اخیر کے چکر چھوٹے ہیں جو کہ واجب تھے، واجب کے چھوٹنے پر حج عمرے میں دم دینا لازم ہوتا ہے، جیسے نماز میں سجدہ سہو کرنا ہوتا ہے واجب کے چھوٹنے پر، تو اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ دم دے دیں گے حدود حرم میں تو ان کا عمرہ صحیح ہو گیا ہے۔ ہاں اگر کسی کے ساتھ میں یہ مسئلہ پیش آ جائے کہ حلال ہونے سے پہلے اس کو یاد آ جائے، حلال ہونے سے پہلے یعنی سعی کی تھی تب یاد آ گیا بال کٹوانے سے پہلے، ٹھیک ہے، یا بال کٹوا لیے تھے اور اب تک کہ احرام نہیں اتارا تھا ابھی تک کہ اور ان کو یاد آ گیا، مطلب یہ ہے کہ حلال ہونے سے پہلے یاد آ گیا کہ میں نے 6 چکر کیے تھے یا 5 چکر کیے تھے، تو اب واپس وہ چکر اگر پورے کر لے گا، حلال ہونے سے پہلے چھوٹے ہوئے چکر اگر پورے کر لے گا تو اس کا عمرہ صحیح ہو گیا، اب اس کو دم وغیرہ کچھ بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر حلال ہو گیا اب بعد میں یاد آتا ہے یا شک ہوتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کو دم ہی دینا پڑے گا، کیونکہ وہ طواف کے 7 چکر مکمل کے بغیر حلال ہو گیا، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں دم دینا پڑے گا۔ اور اگر پہلے یاد آ رہا ہے تو نور نہ نور ہے، وہ چکر پورے کر لے جتنے چھوٹے تھے، 2 3 جتنے بھی چھوٹے تھے ان کو پورا کر لے گا، ادا کر لے گا، اس کی طرف سے عمرہ ادا ہو گیا۔ تو یہ خاص سچویشن ہے، ہو سکتا ہے کسی بھائی کے ساتھ میں بہن کے ساتھ میں پیش آ جائے تو اس وقت یہ مسئلہ رہے گا۔ یار آپ لوگوں نے پھر پوچھنا شروع کر دیا، میں تو منع کیا تھا۔ جمیل احمد کہنا السلام علیکم، یہ کیا کہیں معلوم یہ کرنا تھا کہ آپ نے سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھنے کے لیے بولا تھا، یا دونوں ساتھ ہی پڑھنی ہے یا الگ الگ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر پڑھ سکتے ہیں تو کس ٹائم؟ دیکھیں وہ تو آپ کی مرضی ہے، آپ کو جس ٹائم پڑھنا ہے آپ اس ٹائم پڑھ سکتے ہیں، دونوں کا ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے۔ بس یہ ہے کہ جو پڑھنے کو بولا ہے وہ آپ کو پڑھنا ہے، وہ آپ کی مرضی ہے، جیسے آپ کو سہولت اس اعتبار سے پڑھ لیں۔ محمد ساجد غیر مسلم کی زمین پر مسجد بنا سکتے ہیں، اور اگر بنا لی گئی تو اس پر نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ دیکھیے اگر آپ نے خرید لی ہے، خرید کر کے پھر اس پہ نماز پڑھتے ہیں تب تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کی اجازت کے بنا اگر آپ اس پہ مسجد بناتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے تو غصب ہے، تو قبضہ ہے، ناجائز قبضہ ہے، تو ناجائز قبضہ والی جگہ پر نہ تو مسجد بنانا صحیح ہے نہ اس میں نماز پڑھنا صحیح ہے، تو یا تو وہ از خود اجازت دے کہ بھئی یہ زمین آپ کی ہوئی، یہ زمین آپ کی ہوئی، آپ کی مرضی، آپ جو چاہے اس کے کریں تو جائز ہے، نہیں تو اس کے یا آپ خریدیں تو جائز ہے، نہیں تو اس کے بغیر صحیح نہیں ہے اور کرنا بھی نہیں چاہیے۔ شمشاد فاطمہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فخر الدین کہہ رہے ہیں عدت کے دنوں میں غیر مسلم عورت سے پردہ کرنا ضروری ہے؟ دیکھیں عورت سے پردہ ضروری نہیں ہے، عورت کے لیے محرم ہے، مردوں سے پردہ ضروری ہے، البتہ یہ ہے کہ جو غیر عورتیں ہیں ان کو زیادہ اپنے پاس نہ آنے دیا جائے تو زیادہ اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ جو اس طرح کی عورتیں بطونی عورتیں ہیں یا گاؤں میں گھومنے والی عورتیں ہوتی ہیں محلہ پڑوس میں، تو ایسی عورتوں سے زیادہ وہ نہیں رکھنی چاہیے، نہیں تو عدت کا جو مقصد ہے وہ پورا ختم ہو جائے گا، وہ پھر باتوں میں اس کو الجھا لیں گے، ٹھیک ہے۔ باقی یہ ہے کہ غیر مسلم سے ضروری ہے ایسا نہیں ہے، ملنے کی اجازت ہے بوقت ضرورت۔ ایم ایس حسین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مفتی صاحب دعا کی درخواست ہے جی انشاءاللہ اللہ آپ کے سب مسائل کو آسان فرمائے۔ شمشاد فاطمہ کہہ رہے سب سے چھوٹا درود شریف کون سا ہے، اس کی فضیلت درود ابراہیمی کے برابر؟ دیکھیں درود کوئی سا بھی ہو، حدیث میں کوئی خاص درود نہیں بتایا گیا کہ اس کی یہ فضیلت اس کی، بلکہ ہاں ہے فضیلت ہے، بہت سارے درودوں کے الگ الگ فضیلت ہے، لیکن درود آپ جو بھی پڑھ لیں انشاءاللہ اس پہ جو ایک عام اس کی جو فضیلت بیان کی گئی کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ 10 رحمت نازل فرماتا ہے، 10 گناہ معاف فرماتا ہے، 10 درجات بلند فرماتا ہے، تو یہ ہر درود کے بارے میں ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو کیسا بھی درود کیوں نہ ہو، تو درود کوئی سا بھی ہو تو ہر درود کی یہ فضیلت ہے۔ باقی کچھ خاص درود ہیں اور ان کے خاص مقدار پڑھنے پر الگ فضیلت بیان کی گئی ہے، اس کے لیے آپ فضائل درود شریف حاصل کر لیجئے۔ ہمارے دوست ہیں مولانا امجد رحمانی صاحب، تو وہ ایک فضائل درود پہ کتاب لکھ رہے ہیں جس میں بہت سارے درودوں کو جمع کیا گیا ہے، ان کی فضیلت کو ذکر کیا گیا ہے، تو آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے چھوٹا درود کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے چھوٹا درود کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم تو عموماً یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لگاتے ہیں، لیکن صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی درود ہی ہے، چونکہ ان کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت اور درود اور برکت نازل فرمائے، رحمت کے فیصلے فرمائے، یہ اس کا مطلب ہے۔ تو سب سے چھوٹا درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے چھوٹا درود ہے۔ ہو گیا ہے۔ ایک غیر مسلم نے اپنی مرضی سے مسجد کے لیے دی ہے، وہ غیر مسلم بلڈر ہے پلاٹنگ کرنے کی وجہ سے۔ دیکھیں مسجد کی زمین ہمیشہ کے لیے وقف ہو جاتی ہے، تو اگر وہ ملکیت دے دیتا ہے، قبضہ وغیرہ ان کو دے دیتا ہے، اور آج کے زمانے میں پیپر وغیرہ بنا کر کے دے دیتا ہے، تو پھر اس کو لیا جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔
میں عمرہ کیا لیکن کسی نے کہا کسی کے کہنے پر بال منڈوایا نہیں، بس کچھ کٹنگ کروایا، اور یہ کسی کے کہنے پہ تاکہ دوسرا عمرہ کر سکیں، بعد میں پتہ چلا کہ منڈوانا چاہیے تھا۔ دیکھیں اگر آپ کے بال بڑے تھے اور آپ نے ایک پوروے کے بقدر، ٹھیک ہے، بال بڑے تھے اور کم سے کم ایک پوروے کے بقدر آپ نے کٹوا لے تب تو صحیح تھا، لیکن اگر آپ کے چھوٹے ہی بال تھے، ایک پوروے سے کم بال تھے جو ہاتھوں میں نہیں آتے، اس سے کم بال تھے، اور ان میں سے بھی آپ نے چھوٹے کرایا، تو پھر آپ کو دم دینا پڑے گا، تب آپ کو عمرہ صحیح ہوگا۔ چھوٹے بالوں میں پورا منڈوانا ضروری ہے، بڑے بال ہیں تو کم سے کم ایک پوروے کے برابر کٹوانا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ کس کنڈیشن میں ہے وہ میں نے عرض کر دیا، کس کنڈیشن میں، اگر بڑے بال ہیں پھر ایک پوروے کے بقدر کٹوائے تب تو ادا ہو گیا، لیکن اگر بال ایک پوروے سے بھی چھوٹے تھے، ان میں سے بھی آپ نے چھوٹے کرا لیا ہے تو پھر صحیح نہیں تھا، پھر آپ کے لیے منڈوانا ضروری تھا۔ تو چلیے یہ تھے آج کے ہمارے سوال جواب، امید ہے کہ اس سے آپ کے بہت سارے مسئلے مسائل حل ہو گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان مسائل کو جو سیکھے ہیں ہم نے، ان کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے، شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے سب کا خدا حافظ۔ اللہ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، اور سب کی ضرورتوں کو پورا فرمائے، سب کی جائز تمناؤں کو، مرادوں کو پورا فرمائے، اور سب کے مقصدوں کو کامیاب بنائے۔ اجازت دیجیے گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔